میں بڑا ہی پریشان، انتہائی پریشان. ابھی انٹرنیٹ پر ایک ایسا ویڈیو دیکھا ہے جس میں پروفیسر پیٹریشیا کرون پر ایک تباہ کن قسم کی تنقید سننے کو ملی. اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے جب وہ کورس بنایا جو کہ پولیٹیکل اسلام پر ہے، اور وہ کورس پھر مجھے دے دیا کیونکہ وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تو اس میں انہوں نے پیٹریشیا کرون کو آخرکار کیوں شامل کیا؟ میرے لیکچرز جو پولیٹیکل اسلام پر لمز میں ڈیلیور کر رہا ہوں، آج کل وہ کورس جاری ہے، ان کو میں نے خود ہی ریکارڈ کر کے، خود ہی ایڈٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر لیا. تو اب ریگریٹ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر میرے پر ایسی سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی تیمور رحمان ایک فلاپ آدمی تھا، اب تو مزید اور فلاپ آدمی ہو چکا ہے. آئیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خاتون کون تھیں. ڈاکٹر پیٹریشیا کرون ایک ڈینش اسکالر تھیں جو فرینچ زبان بھی بولتی تھیں، انگریزی زبان بھی بولتی تھیں، عربی زبان بھی انہوں نے سیکھ لی، سیریاک زبان بھی انہوں نے سیکھ لی، فارسی زبان بھی انہوں نے سیکھ لی، اور وہ اوریجنل ٹیکسٹ ان زبانوں کے اندر پڑھ سکتی تھیں، اور انہوں نے اپنی تحقیق ان زبانوں کے لٹریچر میں کرنی شروع کی. انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی 1974 میں سویس سے حاصل کیا. یہ ہے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز، جو کہ یونیورسٹی آف لنڈن کا ایک حصہ ہے، ایک اسکول ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اسکول ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے اورینٹل اور افریقن اسٹڈیز کرنی، یعنی کہ یہ چائنا کو اسٹڈی کرتے ہیں، پورے ایشیا کو اسٹڈی کرتے ہیں، اورینٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور افریقہ کے اندر جو موومنٹس ہیں، تھاٹس ہیں، ہسٹری ہے، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی یعنی کہ میں نے بھی اپنی پی ایچ ڈی یہیں سے کی تھی 2010 میں. آپ دیکھ سکتے ہیں انفیکٹ ان کی لائبریری کی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہیں پر بیٹھ کے میں نے اپنی کتاب لکھی، دا کلاس اسٹرکچر آف پاکستان، اور یہیں سے پیٹریشیا کرون نے بھی اپنی پی ایچ ڈی حاصل کر لی. چلیں پی ایچ ڈی حاصل کر لی ہوگی، آگے تو وقت ہی برباد کیا ہوگا. نہیں، اس کے بعد 1977 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کو بلا لیا، اور وہ ایک لیکچرر کی حیثیت سے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلام کی تاریخ، کلچر، ثقافت وغیرہ مختلف چیزوں کے بارے میں پڑھاتی رہیں. اس کے بعد وہاں سے وہ چلی گئیں کیمبرج یونیورسٹی، جہاں مزید 7 سال انہوں نے اور کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھایا. سویا سے پی ایچ ڈی کیا، آکسفورڈ میں پڑھایا، پھر کیمبرج میں پڑھایا. حد ہی ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ان کو انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈیز پرنسٹن یونائٹڈ اسٹیٹس نے بلا لیا. اب آپ کو نہیں معلوم ہوگا یہ انسٹیٹیوٹ کیا ہے، مگر یہ وہی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں البرٹ آئنسٹائن اور جے رابرٹ اوپن ہائمر جیسے لوگ کام کیا کرتے تھے، اپنے پڑھاتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈیز کی ریپوٹیشن ایز دا پینیکل آف ایکیڈیمک اینڈ سائنٹیفک لائف. جی ہاں، یعنی کہ جو البرٹ آئنسٹائن لیول کے، اوپن ہائمر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کو بلاتے ہیں. ہائیلی سلیکٹیو قسم کا انسٹیٹیوٹ ہے. اور یہاں پہ انہوں نے پیٹریشیا کرون کو بلایا، اور پیٹریشیا کرون نے وہاں پہ کیا کام کیا؟ اسلامک کلچر اور ہسٹری پر جو اسٹڈی ہے اس کو انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کے لیے ڈیولپ کیا. اور اس انسٹیٹیوشن کے علاوہ ان کو کتنے کو ایوارڈ ملے ہوں گے، سن لیجئے. مڈل ایسٹ میڈیولسٹ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ 2014، جیورجو لیوی ڈالا ویڈا میڈل فار ایکسلنس ان اسلامک اسٹڈیز 2013، مڈل ایسٹ اسٹڈیز ایسوسیشن البرٹ ہورانی بک ایوارڈ 2013، ہوشانگ پور شریعتی ایرانین اسٹڈیز بک ایوارڈ 2013. حیران کن بات ہے، ایرانینز نے بھی ان کو ایوارڈ دیا ہے. سینٹرل یوریشین اسٹڈیز سوسائٹی بک ایوارڈ 2013، امریکن ہسٹوریکل سوسائٹی جیمز ہنری بریسٹڈ پرائز 2013، اور برٹش کویت فرینڈشپ پرائز 2005. کویتیوں نے بھی ان کو ایوارڈ دے دیا. اور اس کے مزید میکرز آف دا مسلم ورلڈ کی وہ ایڈیٹر اور فاؤنڈر رہیں 2002 سے لے کے 2015 تک، اور کئی آنرری ڈگریز ان کو ملی. یونیورسٹی آف کیمبرج نے ان کو آنرری ممبر آف دا گونویل اینڈ کائس کالج 2013 ڈکلیئر کیا. لیڈن یونیورسٹی نے ان کو آنرری ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی، آنرری پی ایچ ڈی 2013 میں دے دیا. یونیورسٹی آف کوپن ہیگن نے ان کو ڈاکٹریٹ 2009 میں پہلے ہی دے دیا تھا. آر ایس یونیورسٹی نے ان کو فیکلٹی آف تھیولوجی اور آنرری پروفیسر آف 2007 مان لیا. مزید امریکن فلسافیکل سوسائٹی اور برٹش اکیڈمی کی وہ ممبر رہیں، جو کہ انتہائی پریسٹیجس قسم کی آپ جانتے ہوں گے آرگنائزیشنز ہیں. اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت اسکول آف اورینٹل افریقن اسٹڈیز، جہاں سے میں بھی پڑھ کے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ شی واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہسٹورینز آف اسلام ان دا لاسٹ 50 years اینڈ ہوز کنٹریبیوشنز ور پیوٹل ان دا اسٹڈی آف ارلی اسلام. حیران کن بات ہے سویس ایسی اسٹیٹمنٹ کرے، میں تو ہکا بکا رہ گیا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں پچھلی آدھی صدی کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسکالرس، ہسٹورینز جو ہیں اسلام کے حوالے سے، وہ پیٹریشیا کرون ہے.
یہ کوئی فرنج اسکالر تو نہیں ہے, مین اسٹریم اسکالر ہے. پھر آخرکار ہمارے لوگ ان کو پسند کیوں نہیں کرتے, اور بہت سارے مسلمان بھی ان کو پسند نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ کتاب ہے ہیگرزم, جو پیٹریشیا کرون اور مائیکل کوک نے 1977 میں لکھی. اٹس کالڈ دا میکنگ آف دی اسلامک ورلڈ. اس کتاب میں آخر کیا ایسی بات ہے جو کہ اتنی خراب ہے, اور لوگ اس پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو ذرا تنقید سنیں. یہ اکیڈیمکس ہے, لکھتے ہیں, اولی گریبر لکھتے ہیں, ایروگنٹ, highly debatable book, fascination with lapidary formulas, cheap statements, unusual intellectual gymnastics, lacks entirely in truly historical foundations. Robert Burtman Sargent لکھتے ہیں, bitterly anti-Islamic, anti-Arabian, superficial fancies, ridiculous, leg pulling اور pure spoof. Michael G. Moroni لکھتے ہیں, full of glib generalizations, facile assumptions and tiresome jargon, more argument than evidence. توبہ توبہ. یہ سب چیزیں عام, آپ گوگل کر لیں, ویکیپیڈیا کر لیں, آپ کو ایسے بہت سارے ریویوز مل جائیں گے کہ لوگوں نے اس کتاب کی دھجیاں اڑا دی. میں نے بھی یہ کتاب آج سے کو تقریباً 5 سال پہلے پڑھی تھی, اور سچی بات یہ بڑی مشکل کتاب بھی ہے, اور پڑھنے کے بعد میں بھی کوئی سے خاص کنونس نہیں ہوا, بلکہ میں بڑا سوچتا تھا کہ کیا عجیب و غریب قسم کی کتاب ہے. مگر سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے خیالات کیسے میں پڑھا سکتا ہوں؟ اگر میں ان سے خود بھی اتفاق نہیں کرتا تو میرا دماغ کو خراب ہے. مجھے کیا ضرورت ہے ایسی چیزیں پڑھانے کی جن کے ساتھ میں خود بھی اتفاق نہیں کر رہا, ہے نا؟ آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے. صرف اس ساری تنقید میں جتنی بھی تنقید ہیگرزم پہ کی گئی ہے, وہ پورے کا پورا ویڈیو میں نے بیٹھ کے دیکھا, 18 منٹ کا ویڈیو. وہ پورے ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, ایک بنیادی مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کورس میں پڑھا رہا ہوں اس کے اندر ہیگرزم ہے ہی نہیں. میں یہ کتاب پڑھا ہی نہیں رہا. جی ہاں, میں کتاب پڑھا رہا ہوں گاڈز رول, گورنمنٹ اینڈ اسلام, 6 centuries of medieval Islamic political thought by پیٹریشیا کرون, جو کہ 2004 میں لکھی گئی تھی. جی, اور یہ کتاب ہیگرزم سے بالکل مختلف کتاب ہے. اس کی میتھڈالوجی بھی بالکل مختلف ہے, کیونکہ اس کتاب میں پیٹریشیا کرون کی کوشش یہ تھی کہ جو مسلم سورسز ہیں انہیں کو سر فہرست رکھتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ جو مختلف موومنٹس تھیں ود ان اسلام, وہ اپنے بارے میں, دوسرے نہیں, وہ اپنے بارے میں کیا نیریٹو پیش کرتی ہیں, وہ اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں. یعنی کہ اس کی میتھڈالوجی اور ہیگرزم کی میتھڈالوجی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہیگرزم کی میتھڈالوجی یہ تھی کہ انہوں نے اسلامک سورسز دیکھی نہیں. انہوں نے کہا میں گریک سورسز دیکھوں گی, میں سیریاک سورسز دیکھوں گی, میں بیزنٹین سورسز دیکھوں گی, پھر اس کی روشنی میں اسلامک ہسٹری کو کنسٹرکٹ کروں گی. مگر اس کتاب کی میتھڈالوجی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کتاب میں انہوں نے کہا میں اسلامک سورسز کو دیکھوں گی اور اس کے تحت ہسٹری کو دیکھوں گی کہ کیا ہوا, کس طرح سے موومنٹس ڈیولپ ہوئیں, کون سی موومنٹس آئیں, کون سی موومنٹس پیچھے گئیں, ان کا آپس میں اختلاف کیا تھا, یا کم سے کم اسکالرز نے کیا لکھا ان کے بارے میں. اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ بک. لہٰذا جتنی بھی تنقید آپ نے ہیگرزم کے حوالے سے کرنی ہے آپ 100 دفعہ کریں, میں بھی شاید آپ سے اتفاق کروں, مگر وہ ساری کی ساری تنقید ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے, وہ ٹوٹلی ان امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ کتاب پڑھا ہی نہیں رہا ہوں. میں ایک اور کتاب پڑھا رہا ہوں جو بالکل ڈفرینٹ میتھڈالوجی فالو کر رہی, جس کی کنکلوژنس اور ہیں, جس کے اندر اور کچھ لکھا ہوا ہے, جس کے اندر وہ کچھ ہے ہی نہیں جو کہ ہیگرزم کے اندر ہے. اور ظاہری بات ہے ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے میں اس کو خود بھی کراس چیک کر سکتا ہوں, اور کیونکہ میں نے اس پر بہت کچھ پڑھا بھی ہوا ہے اپنی مختصر سی تاریخ میں اور اپنی زندگی میں, تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ یار یہ بات جو ہے یہ ایسے نہیں ہو درست, میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں. دوسرا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کورس میں تو میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. آپ شاک ہو جائیں گے یہ بات سن کے, مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پیٹریشیا کرون کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, میں حسن البنا کی اوریجنل رائٹنگز پڑھا رہا ہوں, میں مولانا مودودی کی اوریجنل رائٹنگز پڑھا رہا ہوں, میں آیت اللہ خمینی کی رائٹنگز پڑھا رہا ہوں, میں اسامہ بن لادن کی رائٹنگز پڑھا رہا ہوں, میں سید قطب کی رائٹنگ پڑھا رہا ہوں, میں باقر الصدر کی رائٹنگ پڑھا رہا ہوں, میں یوسف القرداوی کی رائٹنگ پڑھا رہا ہوں, میں حسن الترابی کی رائٹنگ پڑھا رہا ہوں, میں محمد عبدالسلام فراج جس نے جا کے سادات کو اسیسینیٹ کیا تھا ایجپٹ میں, جو کہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہوا, میں اس کی رائٹنگ پڑھا رہا ہوں, میں عمر عبد الرحمان کی رائٹنگ پڑھا رہا ہوں جس کو مزید ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا, میں حماس کا چارٹر پڑھا رہا ہوں, میں طالبان نے کیا لکھا ہے وہ پڑھاؤں گا, میں ایم حسین فضل اللہ کیا لکھتے ہیں وہ پڑھاؤں گا, میں محمد عطا السید جنہوں نے جا کے 9/11 اٹیک کیا, جو ہائی جیکر تھے, انہوں نے کیا لکھا میں وہ بھی پڑھا رہا ہوں. اب آپ خود اندازہ کریں
کہ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کیونکہ ڈاکٹر تیمور رحمان نے پیٹریشیا کرون کا حوالہ دیا، اس کا مطلب ہے وہ پیٹریشیا کرون کی تمام چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں، تو پھر اس لاجک کو استعمال کرتے ہوئے تو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ محمد عطا السید جو ہیں ان کے نقطہ نظر سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں، یا اسامہ بن لادن کے نقطہ نظر سے، یا سید قطب کے نقطہ نظر سے، یا مولانا مودودی کے نقطہ نظر سے بھی میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میں ان کو بھی پڑھا رہا ہوں۔ بلکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ میں نے پوری ہسٹری آف فلاسفی پڑھائی ہے اور کتنے سارے مختلف پولیٹیکل تھنکر اسکالرس کو پڑھایا ہے۔ کبھی میں نیچے پڑھا رہا ہوتا ہوں، کبھی میں ہابس پڑھا رہا ہوتا ہوں، کبھی میں لاک پڑھا رہا ہوتا ہوں، کبھی میں مارکس پڑھا رہا ہوتا ہوں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں ہابس سے اتفاق کرتا ہوں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں ان تمام لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں جن کو میں پڑھاتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ میں جس کو بھی پڑھاتا ہوں میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کی درست روشنی میں پیش کیا جائے، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کا کیریکیچر نہ بنایا جائے، اس کو تبدیل نہ کیا جائے، بلکہ جو انہوں نے لکھا ہے وہی پیش کیا جائے۔ اور اسی کو میرے دوستوں کہا جاتا ہے ایکیڈیمکس، یعنی جو اسکالر ہوتا ہے وہ اس کا کام، جو ٹیچر ہوتا ہے، جو پروفیسر ہوتا ہے، اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ چیزیں وہ پڑھائے جس سے اس کو خود اتفاق ہے، ناٹ ایٹ آل۔ انفیکٹ جب ہم اپنے کورسز بناتے ہیں تو کئی چیزیں اس میں ہم جان بوجھ کے شامل کرتے ہیں جن سے ہمیں اتفاق نہیں ہوتا، تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک سروے ملے، اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ دونوں سائڈز آف دی آرگیومنٹ کیا ہیں۔ اس کورس کے اندر میں فار رائٹ کے لوگ بھی پڑھا رہا ہوں، میں مارکسسٹ بھی پڑھا رہا ہوں، میں لبرلز بھی پڑھا رہا ہوں، ان کو بھی پڑھا رہا ہوں جو ریویژنسٹ اسکول کے اندر ہے، ان کو بھی پڑھا رہا ہوں جو کہ ریویژنسٹ اسکول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک ورائٹی آف اسکالرز ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور صرف اسکالرز بھی نہیں ہیں، ایک ورائٹی آف پریکٹیشنرز بھی ہیں، پولیٹیشینز بھی ہیں، اس کے لیڈرز بھی ہیں، ٹیررسٹ بھی ہیں، ان کی رائٹنگز بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز میں پڑھا رہا ہوں ضروری نہیں کہ میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق کروں، بلکہ میں اس سے اتفاق مکمل طور پہ نہیں کرتا۔ ایکیڈیمکس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ایک ٹیسٹ دیتے ہیں مختلف چیزوں کا، کہ جی اس اسکالر نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس کی یہ ڈیبیٹ تھی، اس کا یہ نقطہ نظر تھا، ان کی آپس میں یہ لڑائی تھی۔ اسی طرح ہم سیکھتے ہیں، اس کو بھی ہم کہتے ہیں ڈائلیکٹکس، یعنی کہ اختلافات کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھانا۔ تو اگر تو آپ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو بھی چیز میرے منہ سے نکلے ایز این ایکیڈیمک اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، تو پھر تو آپ اس نقطہ نظر پہ پہنچیں گے کہ میں پلیٹو سے بھی اتفاق کرتا ہوں، اور پلیٹو کے الٹ جو ارسطوٹل بات کر رہا ہے، ارسطو بات کر رہا ہے، میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میں ان لبرل سے بھی اتفاق کرتا ہوں جن کو میں پڑھاتا ہوں، جس میں ہابس بھی شامل ہے، جس میں روسو بھی شامل ہے، اور بھی جان اسٹوارٹ مل بھی شامل ہے، اور میں ان سے بھی اتفاق کرتا ہوں جو انہی پر تنقید کرتے ہیں، جس میں مارکسسٹ مختلف قسم کے شامل ہیں۔ میں انارکزم بھی پڑھا رہا ہوں، میں فیمنزم بھی پڑھا رہا ہوں، میں انوائرمنٹلزم بھی پڑھا رہا ہوں، کئی قسم کے آتھرز کو پڑھا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میرا کام جو ہے اس کو سمجھیں۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے صرف اپنا نقطہ نظر آپ پر تھوپنا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے لیکچر سنتے بھی ہیں اور غور سے سنتے ہیں۔ جب میں اپنی بات کرتا ہوں میں خود کہہ دیتا ہوں یہ میرا اوپینین ہے، اور جب میں کسی اور کے اوپینین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ میرا اوپینین نہیں، یہ فلاں کا اوپینین ہے۔ میں اب ارسطو پڑھا رہا ہوں، اپنا نقطہ نظر نہیں پڑھا رہا، ان کا نقطہ نظر پڑھا رہا ہوں۔ اور یہی میرے دوستوں ایکیڈیمکس کا نام ہے۔ جو میں نے کام کیا ہے، جو میں نے لیکچر کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور دیکھ کے آپ جج کریں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے خود نہیں وہ لیکچر سنا تو آپ اس کے بارے میں کوئی بھی چیز فرض نہ کر لیں، اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، اور مجھے بتائیں اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قابل اعتراض ہے یا جو کہ غلط ہے، آپ بتائیں مجھے، آئی ول ٹیک اٹ آن بورڈ ود ہیپینس۔ مگر ایسا نہ کریں جو یہ معاملہ ہے کہ جو کتاب میں نے پڑھائی ہی نہیں اس کی بنیاد پہ اس دوسری کتاب پر تنقید کرنا شروع کر دیں، اور اس لیکچر پر تنقید کرنا شروع کر دیں جو اس کتاب کو ریفر کرتا ہے۔ تھینک یو۔